رضا میرے رضا احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم آقا و مولا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاء اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کے مرشد گرامی کے بارے میں اور امام اہل سنت کا بیعت ہونے کا تذکرہ، اور بعد میں آپ کا مرشد گرامی سے کیسا تعلق رہا، ان کے اولاد سے کیسا تعلق رہا، اس حوالے سے ہم کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ کسی بھی پیر کا جو ہاتھ پکڑا جاتا ہے، بیعت جو کی جاتی ہے، اس کا بنیادی مقصد اپنے باطن کو سنوارنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایک دامن سے اس لیے منسلک کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری شرعی طور پر رہنمائی کرتے رہیں طریقت کے اعتبار سے، کہ ہم دین متین پر اچھی طریقے سے عمل کر سکیں، اس لیے ان کے دامن کو ہم تھامتے ہیں۔ تو مرشد کا لغوی معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی دینے والا ہے۔ اس لیے جو پیر ہے، جس کو پیر بنایا جا رہا ہے، جس سے بیعت کی جا رہی ہے، ویسے بیعت کا ثبوت الحمدللہ عز و جل قرآن و حدیث سے موجود ہے، جس کا کافی و شافی بیان امام اہل سنت کے اپنے فتاوی میں بھی ہے۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اس کے فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ ہمارے یہاں مقصد بنیادی اعتبار سے جو بیعت کے کچھ فائدے ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ جو بنیادی اعتبار سے فائدہ ہے بیعت کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اس سے بندہ راہ راست پر رہتا ہے، اس کو ایک سہارا ملتا ہے، ایک پیچھے سے بیک ہوتی ہے کہ جو اس کو مضبوط رکھتی ہے اور راہ راست سے اس کو ہٹنے نہیں دیتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو بیعت کرنے کا چونکہ بنیادی مقصد اپنے باطن کو سنوارنا ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کے معاملات پر قائم و دائم رہنا ہوتا ہے، تو اس لیے پیر کے لیے کچھ شرائط علماء نے ذکر کی ہیں کہ آپ بیعت کس سے ہو سکتے ہیں، جس کی بیعت کریں گے اس کے اندر کیا کیا اوصاف پائے جانے چاہیے، اس کو علماء نے ذکر کیا۔ سبع سنابل کے اندر میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ اس کی 4 شرطیں ہیں، اور اسی کو امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ میں اور دیگر کتابوں کے اندر علماء اہل سنت نے ذکر کیا کہ سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ پیر سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، کہ اس کا اپنا عقیدہ درست ہو، جبھی وہ اپنے مریدوں کے عقیدے کو درست رکھ سکے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے، جب وہ گناہ کرے گا تو پھر کہاں سے اپنے مریدوں کو وہ رہنمائی دے سکے گا، ان کو سیدھی راہ پر کہاں چلا سکے گا، جب وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اتنا علم دین رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل وہ کتابوں سے نکال سکتا ہو، محتاج نہ ہو اس حوالے سے۔ تو ضروری جو علم ہے وہ اس کو آتا ہو تاکہ وہ اپنے مریدوں کی بھی اس حوالے سے رہنمائی کر سکے۔ چوتھا یہ کہ اس کا جو سلسلہ بیعت کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، تاکہ جو اس سے بیعت ہو رہا ہے اس کا سلسلہ بیعت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو جائے۔ لہذا جب بھی کسی کو پیر بنائیں گے، کسی سے بیعت کریں گے، تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ امام اہل سنت نے مقال العرفاء کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر ایک رسالہ ہے، جس میں آپ نے شریعت و طریقت کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، علماء کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ طریقت یہ شریعت کے تابع ہے، یعنی طریقت وہی معتبر ہے کہ جو شریعت سے ٹکراتی نہ ہو،
کیونکہ شریعت ایک سمندر ہے، طریقت اس کی ایک نہر ہے، اس کا ایک دریا ہے۔ کوئی مسئلہ بھی طریقت کا شریعت سے ٹکراتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ ٹکراتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طریقت ہے ہی نہیں۔ طریقت ہوتی ہی شریعت مطہرہ کے تابع ہے، اس کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ جس پر بندہ عمل کرتا ہے۔ تو لہذا شریعت اور طریقت یہ آپس میں متضاد نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو طریقت کے راستے پر چل رہا ہو، کسی سے اس نے بیعت کی ہو اور وہ شریعت مطہرہ کے خلاف کرنا شروع کرے تو اس کی بیعت درست ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی کوئی پیر، کوئی مرشد جو شرائط کے مطابق مرشد ہوں گے وہ شریعت مطہرہ کے خلاف کبھی حکم نہیں دیں گے، اور طریقت کبھی بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف چلنے پر مجبور کرے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بڑا مشہور ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نعوذ باللہ شریعت کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے شریعت مطہرہ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو کفر قرار دیے گا کہ شریعت کا ہر ایک محتاج ہے۔ تو بعض لوگ جو اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں ان ظاہری اعمال کی حاجت نہیں ہے، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب یہ کہا گیا کہ بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ صحیح کہتے ہیں، وہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں، لیکن پہنچے ہوئے کہاں ہیں؟ وہ جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن غلط جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ جو پہنچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک ہوتا ہے وہ شریعت مطہرہ کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حالات ہم پیچھے سن کے آ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر علم آپ کو عطا فرمایا تھا، بچپن سے ہی آپ علم کے اندر کتنا رسوخ اور کتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، پھر اس کے بعد 14 سال کے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے تمام علوم سے آپ فراغت حاصل کر چکے تھے، 8 سال کی عمر کے اندر آپ نے عربی کتاب کے اوپر حاشیہ لکھ دیا تھا، یعنی علم کے ایک سمندر تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 22 سال ہوئی تو پھر آپ نے بیعت کی سید آل رسول بحریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر۔ اس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کسی غم کے اندر روتے روتے سو گیا، کوئی بات ہوگی تو روتے روتے سو گیا، تو خواب کے اندر دیکھا کہ دادا جان یہ تشریف لے کر آئے ہیں اور انہوں نے ایک صندوق میرے حوالے کی اور یہ کہا کہ ان قریب ایک ایسا شخص آئے گا تمہارے پاس کہ جو تمہارے درد دل کی دوا کرے گا، یعنی تمہیں جو غم ہے پہنچا ہوا وہ تمہارے درد دل کی دوا کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی دوسرے ہی روز تاج الفحول محب رسول حضرت مولانا شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر آئے، اور وہ اپنے ساتھ امام اہل سنت کو بھی اور امام اہل سنت کے والد گرامی کو بھی ماریرہ مطہرہ لے گئے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت سید آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماریرہ شریف پہنچے تو اسٹیشن پر پہنچتے ہی امام اہل سنت کے کلمات یہ تھے کہ شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی جن سے جا کے آپ نے بیعت کرنی ہے حضرت مولانا آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی، ان کے بارے میں امام اہل سنت نے ابھی سے ان اسٹیشن پر پہنچتے ہی یہ کہا کہ مجھے شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان تک پہنچے نہیں ہیں لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے ہی امام اہل سنت نے ان کی خوشبو کو محسوس کر لیا تھا۔ سیدنا آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، آپ عالم دین بھی تھے۔ آپ نے اپنے تایا جان حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علوم بھی حاصل کیے تھے، اور ان سے آپ نے طریقت کے علوم حاصل کیے تھے، معرفت حاصل کی تھی، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی بھی تھے۔ انتہائی عاجزی انکساری والے بزرگ تھے، بہت ہی زیادہ سخاوت کرنے والے شخص تھے۔ کوئی آپ کے دربار میں کیسا ہی آ جاتا آپ اس کو نوازا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض بناوٹی آ کر آپ سے طرح طرح کی چیزیں لے جایا کرتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی کے دربار سے ہر ایک کو عطا ہی کیا جاتا تھا۔ کئی کشف و کرامات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کے اندر منقول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کرامات سے بھی نوازا تھا۔ تو یہ سیدنا آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام اہل سنت کے شیخ ہیں، امام اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پیر بھی اتنا کامل، پیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا ولی،
پھر عالم، اور جب مرید ہونے کے لیے آیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑا عالم ہے، تو امام اہل سنت کو اپنے پیر گھرانے سے جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے بیعت کی ہوگی تو اس کے بعد امام اہل سنت کیسے چمکے ہوں گے اور امام اہل سنت کے اندر کیسی اور روحانیت پیدا ہوگی، یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آپ پر مزید کتنے انعامات فرمائے ہوں گے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ماریرہ مطہرہ پہنچے، یہ بستی ہے ہندوستان کے اندر، بریلی شریف سے قریب ہی ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر ماریرہ کے بزرگ رہا کرتے تھے، اور انہی کا سلسلہ آج بھی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ان سے جو بیعت ہوتے ہیں وہ برکاتی بھی کہلاتے ہیں، وہ ماریروی بھی کہلاتے ہیں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی مقام پہ جا کے آپ نے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کی تھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے حالات کے اندر یہ لکھا ہے کہ بیعت کا جو معاملہ پیش آیا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دربار میں پہنچے تو حضرت سیدنا تاجدار ماریرہ مولانا سید شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہی فرمایا، آئیے ہم تو کئی روز سے انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی امام اہل سنت کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی فرمایا کہ آئیے ہم تو کئی روز سے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بیعت فرمایا اور اسی وقت تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرما دی اور آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی، اور بہت سارے عطیات جو ایک عرصہ دراز سے چلتے ہوئے آ رہے تھے وہ سب کے سب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو عطا فرمائے۔ اب اتنی ساری عطائیں یہ ایک ساتھ ہوئیں، حالانکہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے وہ اس طرح خلافت نہیں دیا کرتے تھے، وہ بڑی عبادت کروایا کرتے تھے، ریاضت کروایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد کسی کو دیکھتے کہ وہ خلافت کے قابل ہے تو پھر اس کو خلافت دیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جو حاضرین موجود تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، تو سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی وہاں پر موجود تھے، جو سید آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے اور انہی کے جانشین بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے جد امجد سے عرض کیا کہ حضور 22 سال کے اس نوجوان پر یہ کرم کیوں ہوا، جبکہ حضور کے یہاں کی خلافت و اجازت اتنی عام نہیں، یعنی آرام سے ملتی نہیں، برسوں مہینوں آپ چلے ریاضتیں کراتے ہیں، جو کی روٹی کھلوا کر منزلیں طے کراتے ہیں، پھر اگر اس قابل پاتے ہیں تب جا کے 1 یا 2 سلسلے کی اجازت و خلافت عطا فرماتے ہیں، اور یہاں آپ نے تمام کے تمام سلاسل کی اجازت یہ آئے ہیں اور فوراً دے دی۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کیا بیان کیا، اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ امام اہل سنت کا جو قصیدہ نور ہے اس کے آخر میں ان کے طرف بھی اشارہ ہے، اور بہت سارے ان کے فضائل و کمالات جو امام اہل سنت نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر بھی ذکر کیے ہیں، حالات ان کے کافی سارے ذکر کیے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو سوال کیا تھا، یہ دیکھ لیا تھا کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے اور کوئی بہت بڑی ہستی ہیں کہ جس کو جد امجد نے اتنی جلدی تمام کی تمام خلافتیں دے دی ہیں اور آپ کو تمام سلاسل کے اندر اجازت دے دی ہیں، تو آپ نے دریافت کرنے کے لیے کہ تمام لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تعجب کر رہے ہیں ان کا تعجب دور ہو جائے کہ جد امجد نے اس طریقے سے امام اہل سنت کو جو خلافتیں دے دی ہیں، اجازتیں دے دی ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں۔ لہذا جب آپ نے پوچھا تو سید آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے لوگو، احمد رضا کو کیا جانو، یہ فرما کر رونے لگے اور ارشاد فرمایا، میں منتظر تھا کہ اگر قیامت کے دن رب العزت جل و علا نے ارشاد فرمایا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی آج تک تو میں منتظر تھا کہ میں جواب کیا دوں گا، الحمدللہ آج وہ فکر دور ہو گئی، مجھ سے رب تعالی پوچھے گا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا، تو میں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کو پیش کر دوں گا۔ یہ امام اہل سنت کا ابھی پہنچے ہیں اپنے پیر و مرشد کے دربار کے اندر، اور ان کے دربار میں امام اہل سنت کا یہ مقام و مرتبہ تھا۔ صحیح فرمایا بعض علماء نے کہ یہ تو ابتدا تھی، پھر انتہا کا عالم کیا ہوگا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب کے گھرانے کا، خود جس علاقے میں پیر صاحب رہتے تھے اس کا انتہا درجے کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت جب ماریرہ مطہرہ پہنچتے تو آپ اسٹیشن سے ہی ننگے پیر ماریرہ مطہرہ کے اندر داخل ہوتے
اور ننگے پیر اپنے پیر و مرشد کے دربار میں جایا کرتے تھے، چپل وہاں پر آپ نہیں پہنا کرتے تھے، اتنا ادب و احترام اس علاقے کا آپ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلتا کہ آپ کے کوئی شہزادے، آپ کے گھر سے کوئی فرد آپ کے علاقے کے اندر آ رہے ہیں، تو امام اہل سنت خود اسٹیشن پہ جاتے، ان کا استقبال کرتے اور ان کے ادب و احترام کے اندر پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی پیغام لے کر بھی امام اہل سنت کی بارگاہ میں ماررہ مطہرہ سے آتا تو امام اہل سنت اس کے تمام انتظامات خود کیا کرتے تھے، دسترخوان تک اٹھا کر اس کے لیے خود لے جایا کرتے تھے کہ یہ میرے پیر صاحب کے گھر سے آیا ہے، ان کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ اپنے پیر و مرشد کا ادب و احترام کرتے تھے، تو پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی آپ کے اوپر حد درجہ نظر تھی۔ ایک تو آپ نے یہ سن لیا کہ آتے ہی امام اہل سنت کو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے والد گرامی کو بھی ان کے پیر صاحب نے تمام کی تمام اجازتیں اور خلافتیں عطا فرمائی تھیں۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ایسے پیش آئے کہ جس سے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امام اہل سنت کے اوپر کیسی چشم کرم تھی وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میری اور میرے مشائخ کی تمام تصانیف مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی ہوں یا غیر مطبوعہ ہوں جو اب تک نہیں چھپکی، جب تک مولانا احمد رضا کو نہ دکھا دی جائیں، ان کو چھاپا نہ جائے، شائع نہ کیا جائے، جس کو یہ بتائیں کہ چھپے وہی چھاپی جائے، جس کو منع کریں وہ ہرگز نہ چھاپی جائے، جو عبارت یہ بڑھا دیں وہ میری اور میرے مشائخ کی جانب سے بڑھی ہوئی سمجھی جائے، اور جس عبارت کو یہ کاٹ دیں وہ کٹی ہوئی سمجھی جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ اختیارات ان کو عطا ہوئے ہیں۔ حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چہرہ مبارکہ پر نظر ڈالی تو برجستہ فرمانے لگے کہ واللہ یہ چشم و چراغ خاندان برکات ہیں، یعنی اپنے پیر صاحب کے خاندان کے بھی یہ چشم و چراغ ہیں، ان سے ان کے پیر صاحب کے خاندان کی بھی بڑی نیک نامی ہوگی۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب آپ کے اوپر اتنی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے پیر صاحب کے رنگ کے اندر پورے رنگے ہوئے تھے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں امام اہل سنت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب کا اس قدر احترام کرتے اور ان کے طریقہ کار پر اتنا چلا کرتے تھے کہ اگر ایک دروازے سے سیدنا آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لے کر آئیں اور ساتھ ہی ساتھ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر آئیں تو دونوں کے انداز، رنگ، ڈھنگ میں فقط اتنا فرق تھا کہ امام اہل سنت کے بال سیاہ تھے اور آپ کے پیر و مرشد کے جو بال تھے وہ سفید تھے، یعنی بالکل انداز ہر چیز امام اہل سنت کی اپنے پیر صاحب سے ملتی ہوئی تھی۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ہر انداز اپنے پیر صاحب کے مطابق کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ہر طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہوتا تھا۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ کچھ مختصر سے معاملات تھے جو آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح بیعت ہوئے اور بیعت ہونے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی کس قدر برکتیں حاصل ہوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ امام اہل سنت کے جو شیوخ ہیں اور آپ کے جو اساتذہ ہیں ان میں بھی آپ کے پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پیر صاحب سے تصوف کا علم حاصل کیا، کئی سبق اپنے پیر صاحب سے تصوف کے آپ نے پڑھے اور ان سے تصوف کی عملی تعلیم تھی وہ بھی آپ نے حاصل کی کہ عمل کس طریقے سے تصوف کے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کے صدقے میں ماررہ مطہرہ کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے، اور امام اہل سنت کے صدقے میں ہم سب کو بھی اپنے پیر و مرشد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طریقہ کار پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احمد رضا میرے رضا احمد رضا